جس سنت کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہے جھوٹ نہ بولنا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، کہا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں، کبائر گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ بتائیے، کون سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جن سے اللہ خفا ہوتے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا گناہ ہے شرک کرنا، شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ پھر فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، کہا شرک کرنا بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیسرا جملہ فرمایا اور فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، فرمایا اور جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے۔ پہلے بات ٹیک لگا کے کر رہے ہیں، لیکن جب جھوٹ کی بات آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس جملے کو اتنی مرتبہ دہرایا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کہتے تھے کہ یا رسول اللہ اب خاموش ہو جائیں، یعنی رسول اللہ کو تکلیف ہو رہی ہوگی اس جملے کو دہرانے سے۔ اتنی مرتبہ اس جملے کو دہرایا اور اس کی اہمیت کو بتایا کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال صرف اقوال تک محدود نہیں تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے سب سے پہلے اسے اپنی زندگی میں، اپنے عمل میں اس کو حصہ دار بناتے تھے، یعنی جو بات کہی ہے پہلے اس کو اپنے اوپر نافذ کرتے تھے۔ ایک تو ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں، ایک ہے صحابہ ہمیں بتائیں، بلکہ اسلام سے پہلے کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کا ازسر نو کام چل رہا تھا تو جو مشرکین مکہ تھے، سرداران قریش تھے، انہوں نے اپنا حلال مال بیت اللہ کی تعمیر پہ لگایا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کافی حد تک مکمل ہو چکی ہوتی ہے، اب حجر اسود کے نصب کرنے کا معاملہ آتا ہے، وہ جو پتھر ہے حجر اسود کا اس کو بیت اللہ کے ساتھ نصب کرنے کا معاملہ آتا ہے۔ تو اب سب قریش کہتے ہیں کہ یہ فضیلت جو ہے ہم کسی اور کو چھیننے نہیں دیں گے۔ جو سردار تھے نا قریش کے، ان کی عرب کی ان کا رواج تھا کہ اگر کسی بات پر قسم کھاتے تھے تو خون کے اندر ہاتھ ڈبو کر قسم اٹھاتے تھے، اگر میری جان میں جان ہے تو یہ ہم فضیلت یا یہ عزت یا یہ بشارت ہم کسی اور کو حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ تمام سرداران قریش جو ہیں یہ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ یہ بیت اللہ کے اندر پتھر جو ہے میں نصب کروں گا۔ اب سردار اتنے ہیں، پتھر ایک ہے، تو ایک بوڑھے نے کہا ان کے مشرکین کے کہ جناب آپ آپس میں لڑتے کیوں ہو، ایک کام کرو کہ کل سب سے پہلے جو بیت اللہ میں داخل ہوگا اس سے اپنا معاملہ طے کروا لینا۔ اب ہوتا یہ ہے صبح ہوتی ہے، سب سے پہلے لوگوں کی نظر جمی ہے کہ کون آج سب سے پہلے داخل ہو رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ اب جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کفار کی، ان مشرکین کی نظر پڑتی ہے تو سب سے پہلا جملہ جو ان کے لبوں سے نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صادق آ گیا، امین آ گیا، سچا آ گیا اور ایماندار آ گیا۔ تو میرے نبی کو تو پرایوں نے بھی امانتدار کہا ہے، سچا کہا ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، ہمارے صحابہ کے مزاج کو دیکھتے ہیں، ان کی مزاج میں بھی صداقت ہے۔ آگے آتے ہیں، تابعین کی دور کو دیکھتے ہیں، تابعین کو دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی رسول اللہ کی سنت کو ایسے پکڑ کر رکھا کہ جسے کما حق ہو، حق ادا کرنا کہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے اور وقت کے خلیفہ بھی تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ مسلمانوں کی فوج دنیا کے بیشتر حصے پر اپنا کنٹرول جما رہی ہوتی ہے، اور ایک علاقے سے فوج ایک شہر میں داخل ہوتی ہے، اور جو شہر والے تھے وہ تھوڑے کمزور تھے، آٹومیٹکلی وہ اندر داخل ہوتے ہیں، اپنا تسلط جما لیتے ہیں۔ اب شہر کے لوگ کیونکہ اتنے زیادہ طاقت میں نہیں تھے، اتنے زیادہ
ان کے پاس وسائل نہیں تھے کہ وہ مسلمانوں کی اس طاقت سے، اس لشکر سے مقابلہ کر سکیں، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں، یعنی اپنے پادریوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنی یہ بات رکھتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ تو بڑی ماڑی ہوئی، ہمارے ساتھ تو بڑی بری ہوئی کہ بعض لوگ باہر سے اٹھ کے آ گئے اور ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا۔ تو ان کے پادریوں نے کہا کہ جناب آپ ایک کام کرو، آپ ایک رکا، ایک خط ان کے خلیفہ کی طرف لکھو۔ ہم نے سنا ہے کہ جو مسلمان ہیں یہ حق تلفی نہیں کرتے، نہ حق بات نہیں کرتے ہے کہ خلیفہ کی طرف خط لکھا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا جاتا ہے کہ جناب اس طرح ہمارا ایک ملک تھا، ہمارا ایک شہر تھا اور مسلمان آئے اور قبضہ کر لیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس علاقے کے گورنر کو خط لکھا کہ جناب یہ واقعہ پیش آیا ہے، تم اپنوں میں سے ایک قاضی متعین کرو اور ان کے معاملے کو حل فرماؤ۔ اب وہ جو لشکر ہے ان میں سے جو بڑے قابر علماء ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو امیر بنا دیا جاتا ہے۔ اب وہ عالم پوچھتے ہیں کہ جناب مسلمانوں سے کہ آپ نے اس ملک پہ کیسے قبضہ کیا؟ تو سامنے سے بات آتی ہے کہ جناب ہم کسی ریاست کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ان کا یہ چھوٹا سا شہر آیا تو ہم نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ تو قاضی نے کہا کہ بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے کسی ملک میں داخل ہونے کے 3 اصول ہیں۔ سب سے پہلے جب وہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو ان سے پہلے یہ کہتے ہیں، ان لوگوں سے، ان باشندوں سے یہ کہتے ہیں کہ جناب اسلام قبول کر لو۔ وہ 3 چیزیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہوتی ہے اسلام قبول کر لو۔ کیا تم نے ان کے سامنے یہ بات پیش کی؟ تو گورنر نے کہا نہیں حضرت ہم نے یہ بات پیش نہیں کی۔ کہا پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر کم از کم تم یہ کرو کہ تم ہماری ماتحتی میں زندگی گزارنا شروع کر دو، یہاں کا نظام ہمارے کنٹرول میں دے دو اور کچھ جزیہ جو ہے وہ سالانہ تم سے لیا جائے گا۔ قاضی نے کہا تم نے یہ کام کیا؟ کہا یہ کام بھی ہم نے کیا۔ کا تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ یہ 2 اصول نہ مانیں تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ پھر آپ ان سے لڑائی کر سکتے ہیں، ان سے تلوار کے ذریعے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو گورنر نے کہا حضرت ہم نے یہ 3 کام نہیں کیے۔ تو قاضی نے کہا اب صداقت پہ فیصلہ کیا۔ قاضی نے کہا کہ اگر تم نے یہ 3 کام نہیں کیے تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کسی کے ملک پر قبضہ کرنے، اور فیصلہ دیا کہ اب تم اپنی فوجیں اس ملک سے نکال لو۔ اب وہ جو لوگ تھے انہوں نے جب مسلمانوں کی فوجوں کو نکلتے ہوئے دیکھا، دیکھو اللہ رب العزت جب بندہ سچ بولتا ہے، سچ کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ثمرات اور نتیجے اللہ نکالتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی فوجیں نکلنا شروع ہوتی ہیں تو وہ جو کفار ہیں ان کے دلوں پہ چوٹ لگتی ہے، کہتے ہیں ہمیں ان سے بہتر حکمران تو نہیں مل سکتے۔ اسی وقت اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام کی 4 دیواری میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو جناب جب ہم سچ بولیں گے، سچائی کا معاملہ کریں گے تو اللہ کی طرف سے بھی رحمتیں آئیں گی اور پھر دنیا کی برکتیں بھی ہمیں ملیں گی۔ اب قریب کے دور کا واقعہ ہے، آپ نے کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا ہوگا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو والدہ کچھ سفر کا سامان باندھ کے دیتی ہے اور اس کے آستین میں کچھ پیسے سیل کے دیتی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا سفر پہ جا رہے ہو، تعلیمی سفر ہے، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا، بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ بچہ چل پڑتا ہے، ایک کاروان کے ساتھ چل پڑتا ہے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، کچھ ڈاکو آتے ہیں، قافلے کو لوٹنا شروع کرتے ہیں، بچے کی بھی تلاشی لیتے ہیں، سب کی تلاشی لیتے ہیں، بچے سے کچھ برآمد نہیں ہوتا کیونکہ پیسے جو ہیں وہ آستین کے اندر سیے ہوئے ہیں۔ تو ڈاکو حیران ہوتے ہیں کہ بھائی تو سفر پہ جا رہا ہے، تیرے پاس پیسے نہیں، تیرے پاس مال نہیں، تلاشی تو اس کی ہو گئی پیسے اس کو چھیڑنے کے لیے، بھائی تیرے پاس پیسے نہیں؟ کہا نہیں پیسے تو میرے پاس ہیں۔ اب جیسے ہی وہ بچہ یہ بات کرتا ہے تو ڈاکو کو جو ہے وہ چوٹ لگتی ہے، وہ کہتے بتاؤ بتاؤ پیسے کہاں ہیں؟ وہ کہتے یہ آستین کے اندر میری ماں نے مجھے سی کے دی۔ وہ آستین کھولتے ہیں، اندر سے پیسے نکالتے ہیں اور اس بچے کو اٹھاتے ہیں اور لے کر اپنے
سردار کے پاس چلے جاتے ہیں. سردار کو کہتے ہیں بھائی باقی سب سے تو ہمیں مال ملا اور جب اس کی تلاشی ملی تو اس سے ہمیں مال نہیں ملا, لیکن جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے خود سچ بولا. کہا میرے پاس پیسے میری آستین میں سی ہوئے. تو ڈاکو حیران ہوتا ہے یار ہماری اتنی زندگی گزر گئی ڈاکے مارتے مارتے, لیکن تیرا جیسا بندہ ہم نے نہیں دیکھا. تو بچے نے آگے سے تاریخی جواب دیا, کہا بات یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں سے ایک وعدہ کر رکھا تھا اور وعدہ یہ تھا کہ اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں. اور یہ جملہ اس ڈاکو کے دل پر ایسا لگتا ہے کہ اس کے لبوں سے یہ بات نکلتی ہے کہ ہاں ہم نے بھی اپنے رب سے کچھ عہد وفا کر رکھے تھے. ادھر سے ہی وہ توبہ طائب ہوتے ہیں اور وہ پوری جماعت, ڈاکوؤں کی جماعت ایسی توبہ کرتی ہے کہ وقت کے ولیوں کی جماعت بنتی ہے. اور وہ بچہ جو تھا وہ وقت اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب زمانہ گزرتا ہے تو وہ بچہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنتے ہیں. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگے مین, ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا دیا. یہ جو بڑے بڑے اکابرین یا بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اپنا مال بھی لگایا, اپنی جانیں بھی لگائی, پھر وہ ولایت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوئے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ وہی عزتیں, وہی رفتیں, وہی شان عطا فرمائے تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں سچ کو اپنانا ہوگا. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کریں کاروبار نہیں چلتا. ہم کہتے ہیں جھوٹ بولنا چھوڑ دو. لوگ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار کیسے چلے. یار چھوٹا سا قاعدہ ہے, چھوٹا سا قانون ہے. اللہ فرماتے ہیں الا لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ فرماتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. اور اب جب ہم جھوٹ بول کے کاروبار کریں گے تو کیا ہمارا کاروبار چلے گا؟ کیا اس میں برکتیں ہوں گی؟ کیا اس میں عزتیں ہوں گی؟ کیا اس میں رفتیں اور کیا اس میں تجلیات ہوں گی؟ نہیں ہوں گی. دیکھیں نا یار, علاقے کا ایم این اے, ایم پی اے, کونسلر, ایس ایچ او ناراض ہو جائیں نا, چھوٹا سا کونسلر لے لیں, کونسلر بھی ناراض ہو جائے تو اس علاقے میں رہنا دشوار ہو جاتا ہے, اس علاقے میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. کئی دفعہ لوگوں سے پوچھے یار آپ نے ماشاءاللہ آپ کا ان سے بھی تعلق ہے, دوسرے کے ساتھ تعلق ہے, اس کی وجہ کیا؟ کہا بس یہ ہے کہ مشکل کے وقت کام آ جاتے ہیں. تو جناب جو احکم الحاکمین ہے جب ہم نے اس سے بگاڑ رکھی ہے تو ہمارے کاروبار کیسے چلیں گے؟ ہمیں عزتیں کیسے ملیں گی؟ ہمیں رفتیں کیسے ملیں گی؟ ہمیں وہ شانیں کیسے ملیں گی جس کے بارے میں جناب رسول اللہ نے مومنین کو دینے کا وعدہ فرما رکھا ہے؟ تو پہلا یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو سچائی کے ساتھ جوڑنا ہے. ہو سکتا ہے 10 روپے کا نقصان ہو جائے, سچ بولیں, بظاہر 10 کا نقصان ہو جائے, لیکن حقیقت میں وہ سچ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت عطا فرمائے گا. تو جھوٹ کو چھوڑنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے, ہمارے اکابرین نے ایک نسخہ بیان کیا ہے. فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے سب سے پہلے تو وہ توبہ کرے کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انسان ہے اس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو وہ جب شام ہو, رات ہو, اپنے بسترے پر جائے تو سوچے اور گنے کہ آج میں نے کتنے جھوٹ بولے. یعنی انگلیوں میں گنے, اس کے ساتھ بھی جھوٹ بولا تھا, اس کے ساتھ بھی دن میں بولا, اس کے ساتھ بھی بولا, اس کے ساتھ بھی بولا. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے 10 جھوٹ بولے تو وہ تہیہ کر لے کہ آج کے بعد کم از کم کل کے دن میں 10 نہیں بولوں گا, 9 بولوں گا. یعنی جھوٹ کی ترغیب نہیں دے رہا, چھوڑنے کا رستہ بتا رہا ہوں کہ 10 بولتا تھا, کہے یار چلو میں بولتا ہوں لیکن 10 نہیں بولوں گا, 9 بولوں گا. جب 8واں دن آئے, تیسرا دن آئے تو کہے آج 9 نہیں بولوں گا بلکہ 8 بولوں گا. آہستہ آہستہ اللہ کرے گا کہ وہ جھوٹ جیسی لعنت سے اپنے آپ کو بچانا. ایک طریقہ تو یہ. دوسرا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ وان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس حدیث کو سن کر سمجھ کر اس کے دل میں اگر اتر جائے تو آج کے بعد وہ بندہ جھوٹ نہیں بولے گا. اس طرح کی جامع حدیث ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں ان الصدق بر، بے شک سچ نیکی ہے، وَإِنَّ الصِّدْقَ، اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے. سچ نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے. وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور بے شک جھوٹ گناہ ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے. اب جب کبھی بھی جھوٹ بولنا آسان ہو رہا ہو تو انسان اپنے دل ہی دل میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے یہی وہ گناہ ہو یا یہی وہ جھوٹ ہو جو کل مجھے جہنم کی طرف لے کر جائے. اور جب کبھی سچ بولنا مشکل ہو رہا ہو اس وقت انسان یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی سچ کل مجھے جنت میں لے کے جانے والا بن جائے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا حشر سچوں کے ساتھ فرمائے. اللہ ہمیں جو کہا جو سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس جمعے کو ایک سبق لے کے جانا ہے. کوشش کرنی ہے کہ اگلے جمعے کو جب ہم یہاں واپس آئیں تو ہماری زندگیاں ایسی ہو جائیں کہ ہمارے دن صبح سے لے کر رات تک پورے دن میں ایک جھوٹ بھی نہ ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اب عمل کی